ایران کا متعصبانہ قانون۔ ایران میں سن 1979 میں برپا ہونے والے نام نہاد اسلامی انقلاب کے بعد جہاں یہ ملک ایک مخصوص فرقے اور طبقے کے لوگوں کے لیے جنت ثابت ہوا، وہاں اہل سنت والجماعت مسلک کے پیروکاروں کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی۔ ایران کے سنی مسلمانوں کو حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے اور انہیں مذہبی اور نسلی بنیادوں پر عدمی مساوات کے ظالمانہ سلوک کا بھی سامنا ہے۔ ایرانی حکومت صرف مذہب اور مسلک ہی کی بنیاد پر امتیاز نہیں برت رہی، بلکہ رنگ و نسل کی بنیاد پر بھی اقلیتوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں ایران کی ترکمان، عرب اور بلوچ اقوام ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک یا مذہب سے ہو، مگر انہیں صرف اس لیے عدم مساوات کا سامنا ہے کہ یہ لوگ ایرانی اور فارسی نسل نہیں ہیں۔ ایران میں جہاں اہل سنت کے مسلمان اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب ایرانی حکومت اور سرکاری میڈیا بار بار یہ پروپیگنڈا کرتا دکھائی دیتا ہے کہ ایران میں کسی کے ساتھ مذہب، زبان، مسلک اور قومیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ اہل سنت مسلک کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کی فرقہ وارانہ پالیسیوں کا سامنا ہے۔ ملک کی ریاست میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ پہلے ہی نہیں تھی، مگر اب سنی مسلمانوں کو مساجد میں اپنے طریقے کے مطابق نماز اور عبادت سے بھی روکا جانے لگا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران اور کئی دوسرے شہروں میں مساجد کے قیام پر پابندی ہے۔ کچھ عرصہ قبل تہران بلدیہ نے دارالحکومت کی اکلوتی جامع مسجد بھی شہید کر دی۔ ایران میں مسلک اور مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک صرف حکومت کی پالیسی ہی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ایران کے دستور کا حصہ ہے۔ ایرانی دستور میں اعلیٰ عہدے صرف امامی اہل تشیع کے لیے مختص ہیں۔ دستور کی دفعہ 107 میں وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ کوئی غیر مذہب مراد سنی مسلمان مرشد اعلیٰ کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، ایران کی گارڈین کونسل کا رکن نہیں بن سکتا، گارڈین کونسل کا چیئرمین بھی نہیں بن سکتا۔ آرٹیکل 61 کے مطابق کوئی سنی مسلمان کسی عدالت کا جج نہیں بن سکتا۔ آرٹیکل 115 کی دفعہ 5 میں تحریر ہے کہ صدر جمہوریہ کے لیے سرکاری مذہب شیعہ کا پیروکار ہونا ضروری ہے۔ آئین کی دفعہ 121 میں ہے کہ ریاست کا ہر عہدیدار سرکاری مذہب یعنی شیعہ مذہب کے مطابق حلف اٹھائے گا۔ آرٹیکل 12 اور 13 میں صراحت کی گئی ہے کہ شیعہ مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ کی قطعی اجازت نہیں ہوگی، تاہم اہل تشیع کو تمام تر مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ اور تشہیر کی بھی اجازت ہے۔ اسی ضمن میں ایران کے دارالحکومت تہران میں اہل سنت والجماعت کو مسجد بنانے سے روکا گیا ہے۔ ایرانی دستور کے آرٹیکل 2 میں ایران کے سیاسی نظام کی تعریف کے بعد اس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئین کی روح سے ایران میں جمہوریہ ایران کا سیاسی ڈھانچہ امامی شیعہ کی تعلیمات کے تحت ہوگا۔ ملک کی زمامی کار امامی اہل تشیع کے ہاتھ میں ہوگی، جو فقہا کی وضع کردہ تمام شرائط پر پورا اترنے کے بعد کوئی عہدہ اور منصب سنبھالنے کے اہل ہوں گے۔ ایران میں معمولی واقعات کی بنیاد پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس ظلم کا شکار ہونے والوں میں بھی اہل سنت کے پیروکار سب سے زیادہ ہیں۔ ایران کی جیلیں اہل سنت مسلک کے پیروکاروں سے بھری ہوئی ہیں، ان میں سے بیشتر کو ان کے مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ بیشتر کو پھانسی کی سزائیں سنائی گئی ہیں، جنہیں کسی بھی وقت سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ حال ہی میں ایک اور سنی مبلغ شہرام احمدی کو ناکردہ گناہوں کی زد میں سزائے موت سنائی گئی ہے، جو پچھلے 6 سال سے ایران کی جیل میں پابند سلاسل ہیں۔ شہرام سے پہلے اس کا چھوٹا بھائی جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں کی صدا بلند کرتے ہوئے ایران کے ظالمانہ قانون کی بھینٹ چڑھ گیا، جسے 2012 میں 18 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ شہرام، اس کے بھائی اور دیگر سنی مسلمانوں کی شہادت نے جہاں ایران کا مکروہ چہرہ اور اس کا کالا قانون آشکار کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی شہادت نے ملت اسلامیہ کے عوام و خواص کے سامنے کئی سوالات چھوڑ دیے۔ کوئی ہے جو ان بے گناہوں کے حق میں آواز اٹھائے؟
کوئی ہے جو نام نہاد اسلامی جمہوریہ ایران کے متعصب حکمرانوں سے پوچھے کہ جمہوریت کا یہ معنی کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ جس ملک میں رنگ و نسل اور مذہب کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ انتقامی سلوک کیا جائے، کیا اسے خود کو اسلامی جمہوریہ کہنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ دراصل اسلام کے پاکیزہ نام پر دہشت، جمہوریت کے نام پر آمریت اور انقلاب کے نام پر ملت اسلامیہ میں انتشار و فساد پھیلانا خمینی انقلاب کا بنیادی ہدف ہے، جس کی مثالیں عراق، یمن اور شام کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے حکمرانوں اور عوام کو ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچنے میں دیر ہو جائے اور اس خونی انقلاب کی آندھی ہمارا حشر بھی یمن، عراق اور شام جیسا کر دے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔